السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید، اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واشنگٹن نے پاکستان سے ایک بار پھر کیوں منت اور سماجت کی ہے کہ ان کو پاکستان کی ایئر سپیس اور پاکستان کی جو ایئر بیس ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور حال ہی میں ایک ایسا انٹرویو آیا ہے جس انٹرویو نے یہ تہلکہ مچا دیا، اور جو ایک پرسیپشن بن رہی تھی کہ شاید پاکستان بیک چینل ڈپلومیسیز کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور افغانستان سے امریکہ کو نکلنے کے لیے کچھ ہوائی اڈے یا ہوائی بیسز دے رہا ہے۔ ایک ویڈیو آپ کو شیئر کرتا ہوں، اور اس ویڈیو میں یہ وہ ویڈیو ہے جو HBO پر سنڈے والے دن اس پر انٹرویو لیا گیا تھا عمران خان صاحب سے، اور اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس میں صورتحال تھوڑی واضح ہو جائے گی۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اور اگر اس ویڈیو کی ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے سادہ لفظوں میں کروں تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اور عمران خان کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے جس میں وہ امریکہ کو کچھ اڈے دے چکا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو HBO کے پلیٹ فارم سے جاری کی گئی تھی اور اتوار کو جو انٹرویو ہوا، یہ ہوسٹ عمران خان صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ول یو الاؤ، کیا آپ الاؤ کریں گے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے جو CIA ہے، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی جو ہے، یہ القاعدہ اور داعش کے خلاف اگر افغانستان کے اندر جا کر کوئی حملے کرتی ہے تو کیا آپ اس کو پاکستان کی سرزمین دیں گے؟ جس پر بڑے واضح طور پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ بیسیکلی اس ویڈیو سے پہلے ایک سیاق و سباق ہے اور ایک پورا محل وقوع ہے جو اس ویڈیو تک آنے تک ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ایک جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر آف US CIA ولیم برنز، 6 جون کو وہ پاکستان آتے ہیں۔ ان کی ملاقات ISI چیف سے ہوتی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوتی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور CIA کی جو چیف ہیں ولیم برنز، یہ پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اڈے چاہیے اور ہمیں آپ سے ہماری ایئر سپیس چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ رسک ہے، یعنی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ کس کو کہہ رہے تھے؟ القاعدہ کو اور داعش کو، اور افغانستان میں موجود ایسی فورسز کو جو افغانستان کے اندر امریکہ کو اور افغانستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے لیے وہ خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات پر کنونس کرنے جب CIA ڈائریکٹر پاکستان آئے تو اس کے بعد بہت سارے کالمز میں، بہت ساری رومرز میں، بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شاید پاکستان کی بیک چینل ڈپلومیسی یا بیک چینل ڈیل ہو گئی ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد وہ جو بادل تھے کنفیوژن کے، وہ میرا خیال ہے ختم ہو جانے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بیسیکلی جو شمسی ایئر بیس ہے پاکستان کی، جو کہ مشرف دور میں جس پر معاہدہ ہوا تھا، 2011 کے اندر شمسی ایئر بیس سے بہت سارے ڈرون اٹیکس ہوئے، اور پاکستان کی سرزمین پر بھی وہ اٹیکس ہوئے اور افغانستان کی سرزمین پر بھی اٹیک ہوئے۔ شمسی ایئر بیس کیونکہ پاکستان نے خود امریکہ اور CIA کے جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں ان کو ایک معاہدے کے تحت دی تھی، لیکن 2011 کے بعد شمسی ایئر بیس سے دوبارہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کچھ معاہدوں کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ آپریشن چلتا رہا۔ لیکن جب سے عمران خان کی حکومت آئی، اور اگر میں عمران خان کی حکومت کو یہ کریڈٹ دوں تو یہ بالکل دینا ہوگا کہ 2012 اور اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب کی ریلیاں، قیادت اور جو ان کے جلسے جلوس ہیں یا ان کے جو بیانات ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈرون حملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے ان کی حکومت آئی ہے 2018 سے لے کر اب تک پاکستان کی سرزمین سے نہ تو ٹیریٹری کو استعمال کیا گیا ہے کسی ملک کے خلاف، اور نہ ہی پاکستان کے اندر سنگل ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ اگر ڈرون اٹیک کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو مشرف دور میں، پھر اس کے بعد زرداری دور میں، پھر نواز شریف کے دور میں، ان 3 ادوار میں بہت زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے، اور اس کی وجہ وہ معاہدے تھے جو CIA کے ساتھ، جو امریکہ کے ساتھ ہم نے کیے ہوئے تھے۔ لیکن امریکہ کی اس صورتحال میں جب امریکہ اس خطے سے جا رہا ہے تو یہاں پر امریکہ کو ایک بار پھر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جب امریکہ 11 ستمبر 2021 کو یہاں سے چلا جائے گا تو پھر 20 سال بعد یہاں پر جو افغانستان کی فورسز ہیں یا جو افغانستان کی موجودہ قیادت ہے، جو اشرف غنی صاحب اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ طالبان ایک بار پھر غلبہ پا لیں گے۔
اور ایک بہت بڑا رسک کہا جا رہا ہے اب واشنگٹن کے اندر بیٹھ کر بہت بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ شاید 2 سال کے اندر دوبارہ افغانستان کے اندر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو سن 2000 میں تھے، یعنی دوبارہ سے افغانستان کے اندر القاعدہ پیدا ہو جائے گی، داعش کے جو گروپس ہیں یا جو طالبان ہیں وہ اس میں پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ امریکہ کی جو سرزمین ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اور اس کے علاوہ دنیا کو خطرہ دیں گے۔ یہ وہ ڈپلومیٹک اور یہ ہپوکریسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اس نے 2000 میں بھی استعمال کی تھی، اور اب 2021 میں بھی وہ یہاں سے جا تو رہا ہے لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جانے کے بعد بھی وہ اپنا یہاں پر اثر رسوخ رکھے، اور اس اثر رسوخ کے لیے پاکستان کی جو ابھی نئی ایئر بیس بن رہی ہے جس کو ہم نصیر آباد ایئر بیس کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک نئے معاہدے کی طرف جائے گی، جس پر امریکہ کو یہ جو انٹرویو عمران خان صاحب کا جو ابھی شیئر ہوا ہے اس کو سننے کے بعد یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کی سرزمین کسی سرویلنس کے لیے، کسی ڈرون اٹیک کے لیے، کسی بھی ایئر بیس کے لیے، کسی بھی ایئر اسپیس کے لیے اب استعمال نہیں ہوگی۔ اور یہی بات شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور حکومتی جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بہت دفعہ کہی ہے، لیکن یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان اس وقت اس سارے معاملے کو ایک بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ پاکستان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان افغانستان کا فیصلہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان اس وقت کسی کی لڑائی میں خود نہیں کودنا چاہتا، لیکن جب یہ لڑائی ختم ہوگی تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہم اچھے رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت آئے۔ اور آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ CIA یہ سمجھتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے، پاکستان کی جو ISI ہے، اس کے افغانستان میں موجود جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والا جو دور حکومت ہے اس دور حکومت میں پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور افغانستان میں بننے والی حکومت جو ہے وہ طالبان کی ہی حکومت ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہوگی جو ملا عمر جس وقت افغانستان میں حکومت کر رہے تھے تو امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا اور پاکستان سے اڈے لیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سارے آپریشنز کی ایک پوری لمبی سٹوری ہے جو آپ لوگوں نے ہمیشہ سے ڈیلی اخبار میں سنی بھی اور دیکھی بھی۔ ابھی ہم اس ہسٹری میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا جو کلیئر سٹانس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم ڈرون، ہم ایئر سپیس، ہم ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیں گے۔ یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ ہے کہ پھر ڈرون امریکہ کہاں سے چلائے گا؟ تو امریکہ اپنا ڈرون چلانے کے لیے، ڈرون جو ہے ایک ایسا جہاز ہے، ایک ایسا سرویلنس ایروپلین ہے جس کے اندر کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوتا، اور یہ کیمراز کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین سے آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک زمینی بیس ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ کی بیس قریب ہوگی اپنے ٹارگٹ کے، یہ اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے۔ تو اب پاکستان سب سے پہلا اچھی جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے آپ افغانستان کے اندر ڈرون اٹیکس کر سکیں اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکیں جہاں پر طالبان یا القاعدہ یا داعش ہو سکتے ہیں جو امریکہ چاہ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان نے یہ منع کر دیا کہ میں آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں دوں گا، تو اب امریکہ جو ہے اس کا فوری ٹلٹ جو ہے وہ گیا سینٹرل ایشین ریپبلکن سٹیٹس کی طرف جو تھوڑی سی اوپر ہیں ہمارے پاکستان سے، وہاں پر ازبکستان جس کے ساتھ 2001 سے 2005 تک ان کی جو ایئر بیس ہے اس پر امریکہ کے معاہدے بھی رہے ہیں۔ تو ازبکستان کی یہ ایئر بیس جو ہے وہ کرشی خان آباد ہے جہاں سے وہ امریکہ آلریڈی اپنے بیس یہاں رکھتا ہے، لیکن ازبکستان کے ساتھ ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین ریپبلکن سٹیٹس ہیں وہاں پر رشیا کا جو انفلوئنس ہے وہ کبھی بھی امریکہ کو وہاں سے اڈے نہیں لینے دے گا۔ ایک تو امریکہ کے لیے یہ آپشن تھی جو ختم ہو گئی، دوسری آپشن امریکہ کے لیے ہے ترکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بے شک S-400 کی ٹیکنالوجی جو ترکی رشیا سے لے رہا ہے اس پر خراب ضرور ہیں، لیکن ترکی کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن اور طیب اردوان کی جو حالیہ میٹنگ ہوئی ہے اور حالیہ جو ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ ہے جس کو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری ایٹ لیسٹ ترکی اور امریکہ جو ہے وہ مل کر لے، اور پاکستان کو اس میں کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، کیونکہ بہت سارے ڈپلومیٹک مشنز امریکہ کا آنا جانا کابل ایئرپورٹ کے ذریعے ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے سفارت خانے جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کی ہی مرہون منت ہوں گے اور یہیں سے چلیں گے، تو اس وجہ سے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے اوپر بھی اس وقت بہت سی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ترکی جو ہے اگر ڈرون کے حوالے سے امریکہ کو کوئی بھی سیٹلمنٹ یا بیس دیتا ہے
तो भी टर्की का जो फासला है अफगानिस्तान से वो बहुत ज़्यादा है, तो ड्रोन वहाँ से बहुत अच्छा ऑपरेट नहीं हो सकता है। इसी तरह एक ऑप्शन और भी है अमेरिका के पास, वो है गल्फ़ कंट्रीज़ और ओमान जो है, जहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका नेटो की एयर बेसिस भी हैं। वहाँ से भी अगर ये ड्रोन ऑपरेट करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा घंटे लगेंगे अपने टारगेट को जाकर हिट करने में। तो पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर एक बार दोबारा वाशिंगटन जो है पाकिस्तान को कन्विंस कर रहा है कि ड्रोन अटैक्स की सर्विलेंस के लिए ISI और CIA के जो आपस में नेक्सस है उसको दोबारा बहाल किया जाए, आपस में एक दोबारा ट्रस्ट की फ़िज़ा कायम की जाए। तो पाकिस्तान इस पर कैटेगोरिकली नो कह चुका है और इमरान खान साहब इस पर अब एब्सोल्युटली नो कह चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस वक्त जो अशरफ गनी साहब हैं उन्होंने जर्मन अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उस इंटरव्यू में वो लिखते हैं, मैं आपके लिए इसको रीड करूँगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है और अशरफ गनी साहब ये लिखते हैं कि US नाउ प्लेज ओनली अ माइनर रोल, कि यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का इस वक्त बहुत कम रोल रह गया है। आगे क्या लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वो कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ पीस और हॉस्टैलिटी, यानी अगर तो यहाँ अमन आता है या खराबी पैदा होती है, नाउ इन पाकिस्तान हैंड्स, तो ये पाकिस्तान के हाथ में है। यानी अशरफ गनी जो मौजूदा क़यादत है अफगानिस्तान की, अगर वो ये समझ रही है कि वहाँ पर अगर पीस आ सकता है अफगानिस्तान में तो ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आ सकता है। तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत ज़्यादा मैच्योर, वाइज और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है इस सारी वॉर को लेकर कि अमेरिका चुपचाप अपनी मलबा यहाँ से उठाकर चला जाए, उसके बाद हर बनने वाली नई गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट वो मानी जाएगी जो अफगानिस्तान के लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। यही स्टांस पाकिस्तान लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश थी हम आपको इस हवाले से अपडेट करें और आपको बताएं कि इस वक्त खित्ते में चलने वाली जो पॉलिटिक्स है वो हमारे डिसीजंस पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे इंटरनल सिचुएशन पर भी आने वाले दिनों में इम्पैक्ट कर सकती है, जिसकी एक बड़ी वाज़ेह एग्जांपल है FATF, यानी FATF का जो 21 जून को इजलास होने जा रहा है, उस पर ये सारी सूरत हाल जो है वो बेस कर रही होगी और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा होगा। आपने देखते रहना AR व्यूज़ और रखना अपना बहुत सा ख्याल।